کمرے میں نیند تاریکی تھی، سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی کینڈلز روشن تھی۔ وہ ایک نئی دلہن کا کمرہ تھا، اس کی ہجلہ عروسی، اسی کوٹھی کا سب سے شاندار کمرہ تھا جہاں وہ اس وقت موجود تھی۔ اسٹائلش اور مہنگے بیڈ پر وہ اپنے جدید اور قیمتی لہنگے کو پھیلائے ساکت بیٹھی تھی۔ بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ اس نے دلہن کا 16 سنگار کر رکھا تھا، ہاتھوں پر مہندی، کلائی میں چوڑیاں، سارے سنگار پورے تھے، صرف ایک دل خالی تھا۔ اچانک کمرے میں نیلگو روشنی پھیل گئی، ایک میسج ٹون سنائی دی۔ رباب نے چونک کر اپنے ساتھ پڑے اس سستے سے موبائل کو دیکھا، جو اس کا ذاتی موبائل تھا۔ اس کے آنکھ میں نمی اتری۔ رات کی اس پہر اسے ایک ہی شخص میسج کر سکتا تھا۔ اس نے موبائل پر انگلیاں پھیر کر اسے آن کیا۔ تم ایسا میرے ساتھ کس طرح کر سکتی ہو؟ مجھے اپنی تصویر بھیجو ابھی اور اسی وقت، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میسج اسی کا تھا۔ عادل، ایک سسکی رباب کے لبوں سے نکلی، مجھے معاف کر دو عادل، یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا۔ اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ مجھے اپنی تصویر بھیجو رباب، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم دلہن بن کر کیسی لگ رہی ہے۔ میری غربت نے تمہیں مجھ سے چھین لیا اور آج تم کسی اور کی سیج سجا کر بیٹھی۔ عادل کا ایک اور میسج آیا۔ رباب نے کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل تکیے کے نیچے دبا دیا تھا۔ یہ قصہ وہ چاہ کر بھی فراموش نہیں کر سکی تھی۔ یہ شادی ہوئی اتنی اچانک تھی، ورنہ وہ کوئی نہ کوئی دھوکہ تو عادل کو دے ہی سکتی تھی۔ کمرے کے باہر آہٹ پر رباب کا دل شدت سے دھڑکا۔ اس کے اعصاب سن پڑنے لگے۔ یقیناً یہ وہی تھا جس کے نام کی دہشت پر کسی کو روب میں مبتلا کر دیتی تھی، حسن باجوہ، جس کے نکاح میں وہ اس وقت موجود تھی، جس کی دلہن بنی وہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ میں تمہیں بار بار کہہ رہی ہوں رباب، وہ شخص جتنا رحم دل ہے اتنا ظالم بھی ہے۔ اسے غصہ دلانے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ نے تمہارے نصیب کھول دیے ہیں۔ ماں کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ نصیب؟ یہ نصیب کھلے ہیں میرے؟ یہ کمرہ جہاں ہر طرف اس کی پہلی بیوی کی تصویریں ہیں، اس کی یادیں ہیں، ان سب کے بیچ میں اس نے مجھے ایک احسان کی طرح لا بٹھایا، چند پیسوں کے عوض، اور یہ میرا نصیب ہے۔ وہ تلخی سے اس کا وجود چور چور ہونے لگا۔ دروازہ کھلا اور حسن باجوہ اندر داخل ہوا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط جسامت اور جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے دلہا بننے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ یہ لو تمہاری منہ دکھائی۔ ایک سیاہ رنگ کی ڈبیا رباب کے پاس آ کر گری۔ کمرے کی ساری لائٹس آن ہو چکی تھی۔ رباب کو اپنا آپ کسی حقیر کیڑے کی مانند لگا۔ اس نے ڈبیا کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ کھول کر دیکھ لو، پسند نہیں آئی تو بدلا دوں گا۔ وہ گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہا تھا، آواز میں سخت مہری تھی۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ بمشکل بولی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے حسن باجوہ نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں حیرت ابھری۔ نہیں چاہیے تو پھر یہاں کیوں آئی ہو؟ دولت ہی تو چاہیے تمہیں، اور وہ دولت تمہیں یہاں پر وافر مقدار میں مل جائے گی۔ ہر قدم پر جتنی مانگو گی اس سے کہیں زیادہ ملے گی۔ تلخ انداز میں بولتے اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ رباب کے دھڑکنیں بند ہونے لگی۔ خوبصورت تم بہت ہو، مگر میں تمہاری اس خوبصورتی کی داد نہیں دے سکتا۔ میرا دل بالکل خالی ہے، مجھ سے کبھی کوئی امید مت رکھنا۔ اب کی بار بھی اس نے اپنے لفظوں سے رباب کو چھلنے کیا تھا۔ وہ ہلکا سا سمٹ کر پیچھے ہوئی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اس نے ہمت کر کے چند الفاظ ادا کیے۔ تکیے کے نیچے رکھے ہوئے میسج کی ٹون ایک دفعہ پھر بجی۔ عادل کا نام رباب کے ذہن میں گونجا۔ سامنے بیٹھا حسن باجوہ جو بیڈ سے اٹھنے لگا تھا، اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا بتانا ہے؟ وہ دھیرے سے سرک کر اس کے پاس آیا۔ رباب کا سحر زدہ کرنے والا سراپا اس کے سخت دل پر کاری ضرب لگا رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ میرے قریب نہیں آ سکتے، کیونکہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میری ماں نے آپ سے جھوٹ بولا، انہوں نے آپ کو سچائی نہیں بتائی۔ بچپن میں ایک پہاڑ سے گر گئی تھی، مجھے سخت چوٹیں آئی تھی، کچھ آپریشن ہوئے جس کی وجہ سے میں بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اس لیے تو اماں جان نے فوراً آپ کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، حالانکہ آپ پہلے سے شادی شدہ تھے۔ لڑکھڑاتے انداز میں اس نے اپنی بات مکمل کی اور سامنے بیٹھے حسن باجوہ کے چہرے کا کوئی تاثر نہ ابھرا۔ آہستہ سے سرک کر اس نے اپنے رباب کے درمیان فاصلے کو ختم کیا۔ اب وہ اس کے بالکل قریب آ بیٹھا تھا۔ اس کی بوجھل سانسیں رباب کو محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں میچھی۔ کوئی ترکیب کارگر نہیں رہی تھی۔ وہ خود کو بچانا چاہتی تھی۔ میں اس سب سے نپٹ لوں گی، میں یہاں سے نکل جاؤں گی، مجھے عادل کے پاس جانا ہے ہر صورت میں۔ اس کا مسکراتا چہرہ رباب کے ذہن میں آیا تو اس نے خود سے گھن آنے لگی۔ کیا محبت میں کوئی اس طرح دھوکہ دیتا ہے؟
जिस तरह उसने आदिल को दिया था। माय डियर वाइफ, तुम इस सिलसिले में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तुम्हारे वजूद से अपना वारिस चाहिए भी नहीं। मुझे बच्चे की कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरे लिए एनी और एनी की यादें ही जीने के लिए बहुत थी। मगर दादी जान को देखते हुए मैं मजबूर हो गया था कि ये कदम उठाओ। इसलिए ये तो अच्छी बात है कि तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। वो यकलख्त उठकर खड़ा हो गया और शर्ट उतारकर उसने सोफे पर फेंकी और बाप ने अपना पूरा रूप दूसरी जानिब मोड़ लिया। वो लड़ने लगी थी। वो कामयाब हुई थी या नाकाम, उसे ये इल्म नहीं था। उस कोठी में मैं तुम्हें सिर्फ अपनी दादी जान के लिए लाया। तुम्हें उनकी खिदमत करनी है, याद है ना? वो सारी शर्तें जो मैंने तुम्हें बताई थी, इन शर्तों को अपने जहन में रखना। तो तुम्हारी माँ ने जो पैसा तुम्हारे बदले मुझसे मांगा है ना, वो इन्हें मिलता रहेगा। वरना तुम शायद मुझे ठीक से जानती नहीं हो। अपने मोबाइल को साइलेंट कर दो, मुसलसल बज रहा है। लगता है तुम्हें आधी रात तक किसी से बात करने की आदत थी। संजीदा आवाज में कहते उसने आखिर में जरा सा रबाब को देखकर कहा था। वो सर टाप पाँव लर्ज उठी। हाथ भीगते और तकिए के नीचे रिंग गया। अच्छा, आदिल के कई मैसेजेस आए हुए थे। फिलहाल तो उसने खुद को बचा लिया, मगर क्या क्या वो हमेशा उस हसन बाजा से खुद को बचा सकती थी? यकीनन नहीं। वो वॉशरूम में घुसा तो बाप ने बेख्तियार आदिल के मैसेज खोले। मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा, वहीं जहां हम पहले मिलते थे। प्लीज बार धोखा मत देना। धड़कते दिल के साथ रुबाब ने मोबाइल स्विच ऑफ करके साइड टेबल की दराज पर रख दिया। उसे हसन बाजवा से शदीद नफरत महसूस हुई और इतनी ही नफरत उसे अपनी माँ से भी महसूस हुई थी। और ये बूढ़ी दादी, इश्तहाल की एक तेज लहर रुबाब के अंदर जा गई। इन सब ने मिलकर उसका सौदा किया था और अब वो इन सब को सबक सिखा देगी। दिल ही दिल में वो अज़्म करते बेड से नीचे उतरी। आईने के सामने जाते एक पल के लिए वो ठटक गई। उसकी उम्र 22 साल थी और 22 साल में उसने कभी अपने आप को इतना हसीन नहीं देखा था। हालांकि हुस्न उसका अपने से हमेशा से बेदाग था, मगर ब्यूटिशियन ने आज उसे जिस महारत से तैयार किया था, वो वाकई काबिले दीद था। क्या फायदा जब मुझे सराहने वाली नजर ही नहीं। एक कटीली निगाह बाथरूम के बंद दरवाजे पर डालकर उसने अलमारी खोली। कोई ना कोई जोड़ा तो मेरे लिए भी यहाँ रखा ही होगा। उसका अंदाजा दुरुस्त था। पूरे रेक में इसके नाम के कपड़े थे। अपनी दौलत और अमारत से मुझे मुतासिर करने के लिए सारे इंतजाम कर रखे हैं। वो नफरत से इनकार रही थी। अपने लिए एक सादा सा जोड़ा निकालकर उसने अपना मेकअप साफ करना शुरू किया। ज्वेलरी उतारते उसने ड्रेसिंग टेबल पर पटकी। हसन बाजवा बाथरूम से निकला तो उसने एक नज़र भी रुबाब पर डालना गवारा नहीं की थी। वो उसके लिए इतनी ही अहमियत रखती थी। लाइटें बंद कर दो। अगर अंधेरे में मसला हो रहा है तो किसी और कमरे में चली जाओ। और हाँ, सुबह 5 बजे उठ जाना, क्योंकि दादी जान उस वक्त जाग जाती है। उसे कई हुक्म एक साथ देते वो ऊंधे मुंह बेड पर लेट गया था। रुबाब ने एक नफरत भरी निगाह उस शख्स पर डाली, मगर उससे इख्तलाफ का उसमें हौसला नहीं था। पलट कर कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर दी। वो खामोशी से जाकर वॉशरूम में जा घुसी थी। वो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। अब्बा के मरने के बाद जैसे जैसे तैसे उसने घर का खर्च चलाना शुरू किया था, मगर वहां उठते बैठते उसे ताने देती रहती। कितनी पढ़ाई का क्या फायदा जब तुझे तनख्वाह 15,000 रुपए ही मिलनी है। किसी और जगह ही अप्लाई कर ले। इन 15,000 से तो घर की जिम्मेदारी और रोटी भी पूरी नहीं हो सकती। वो स्कूल से थकी हारी आती तो अम्मा की जली कुटी बातें सुननी पड़ती। अम्मा, मैंने सिर्फ इंटर तक तालीम हासिल की है और इस तालीम में मुझे बस यही नौकरी मिल सकती है। वो रूहान सी हो जाती जब अपन सफिया बेगम तब तक उसे बातें सुनाती जब तक वो उठकर अपने कमरे में न चली जाती। उसे समझ नहीं आती थी कि अम्मा जान उसके साथ ये सलूक क्यों करती हैं। आम माओ की तरह उन्हें रुबाब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इस उम्र में भी वो अपना पहनना ओढ़ना खाना पीना बेहतरीन रखती। रुबाब स्कूल से वापस आती तो खाली तीला उसका मुंह चुरा रहा होता। अम्मा खाना ही बना दिया करे। स्कूल से वापस आकर मेरी हिम्मत नहीं होती है पकाने की। वो कमजोर सी अंदाज में एहतजाज करती तो ताज़ा ताज़ा किसी घर से आई हुई सफिया बेगम को शदीद एतराज होता। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि मैं तेरे लिए पकवान तैयार करूं। पका ले खुद, मैं तो सरिया के हाथ से खाकर आ गई। वो किसी मोहल्लेदारनी का नाम लेती, आंखों में अपने आंसू छुपाती। वो खामोशी से लिए अपने लिए अंडा फ्राई कर लेती। उसे नहीं आता कि कभी माँ ने प्यार से उसका माथा चूमा हो। वो ढूंढ ढूंढ कर रुबाब में ऐब निकालती। कद खास नहीं, बड़ा तेरा, और आंखें
مجھے لگتا ہے ایک آنکھ تیری چھوٹی اور ایک بڑی ہے، کون کرے گا تجھ سے شادی؟ یہ شادی کے خواب زیادہ آنکھوں میں مت سجانا، ابھی تجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ اس ایک کمرے کے مکان سے تو میرا دم گھٹتا ہے، کسی اچھے علاقے میں بڑا اور کھلا مکان خرید لے۔ یہی وہ اسے اٹھتے بیٹھتے سناتی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ حیرانی سے خود کو دیکھتی، 5 فٹ سے نکلتا قد اور بے داغ حسن، پھر بھی اماں کو اس میں کیڑے نظر آتے تھے۔ وہ بجھے دل کے ساتھ خاموشی سے اپنا کام لے کر بیٹھ جاتی۔ کوئی سہیلی اماں اس کے لیے رہنے نہیں دیتی تھی۔ کوئی سہیلی بن بھی جاتی اور جس دن گھر آتی تو اماں اس کی اتنی بے عزتی کرتی کہ دوبارہ کبھی رباب سے اس کی ملاقات ہی نہ ہوتی۔ اس کے ٹوٹے دل کو جوڑنے والا بس ایک ہی شخص تھا، عادل۔ رباب کے لبوں پر مسکان بکھری۔ وہ اسی پرائمری اسکول میں ٹیچر تھا، درمیانے سے گھر کا ایک شریف لڑکا جو ربابی کی طرح اسٹرگل کر رہا تھا۔ کب ان دونوں کی پسندگی محبت میں بدلی، رباب کو پتہ ہی نہ چلا۔ عادل بھی اس سے شدید محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے لیے لنچ لاتا تھا، اس کا آدھا حصہ رباب کے ساتھ شیئر کرتا۔ تنخواہ آتی تو سب سے پہلے وہ چند ہزار رباب کے ہاتھ میں رکھتا۔ مجھے پتا ہے تم اپنی تنخواہ سے کچھ نہیں لوگی، ان پیسوں سے اپنے لیے کوئی ڈریس خرید لینا، اسکول میں فنکشنز ہوتے رہتے ہیں، ہمیشہ پرانی پہن کر آتی ہے۔ وہ پہلے تو انکار کرتی، مگر واحد عادل ہی تو تھا جس سے وہ اپنا حق سمجھتی تھی۔ بس کچھ پیسے جمع ہو جائیں، پھر میں اماں تمہارے متعلق بتاؤں گی، تب تم رشتہ بھیجنا۔ ہر چند دنوں کے بعد وہ یہی پلان کرتے تھے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ باتھ روم سے نکلتے رباب نے ایک نفرت بھری نگاہ حسن باجوہ پر ڈالی، جو کہ گہری نیند سو چکا تھا۔ یہ شخص، اس شخص کی آمد نے مجھے برباد کیا تھا۔ اگر اس روز میں پرنسپل کے دفتر نہ جاتی۔ اچانک ہی کمرے میں رکی گھنٹی بجنے لگی۔ رباب نے ناسمجھی کے عالم دیکھا کہ یہ کس چیز کی گھنٹی تھی۔ وہ اپنی عروسی لہنگا بدل کر باتھ روم سے نکل آئی تھی اور گیلے بال تولیے میں لپیٹے وہ حیران پریشان کھڑی تھی۔ وہ جو گہری نیند میں تھا ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا۔ دادی جان، وہ بلا رہی ہے، یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جلدی چلو۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ جاگا تھا۔ رباب پہنچ کہا کر آ گئی، دادی جان کیوں بلا رہی ہے، میں کیا کروں جا کے؟ وہ حیران تھی۔ حسن باجوہ نے سلیقہ پہنتے کٹیلی نگاہ پر ڈالی، تم وہی کرو جس کام کے لیے تم یہاں آئی ہو۔ دادی جان کو جب کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اسی بیل کے ذریعے اسے بلاتی ہے، چلو میرے ساتھ۔ اسے ساکت کری رباب کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا، تولیہ اس کے سر سے پھسل کر نیچے جا گرا اور گیلے بال شانوں اور پشت پر بکھر گئے۔ اسے یوں ہی گھسیٹتے کمرے سے باہر لایا۔ اس کی سخت گرفت پر رباب کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میرا ہاتھ تو چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ بامشکل بولی تھی، مگر حسن نے سنا ہی نہیں۔ اس کے اپنے چہرے پر بھی فکر مندی پھیلی ہوئی تھی۔ نیچے موجود کمروں میں سے ایک کمرہ دادی جان کا تھا۔ دروازہ کھل کر وہ بےتابی سے اندر داخل ہوا اور ساتھ رباب بھی ہوئی۔ دادی جان، آپ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بےتابی سے آگے بڑھا۔ بیڈ پر لیٹی کمزور مگر پرنور چہرے والی عورت پر نگاہ پڑتی رباب کا دل چاہا وہ دیواروں پر سر ٹکائے۔ اس عورت کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوئی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، مجھے باتھ روم جانا تھا، اس لیے گھنٹی بجائی۔ مجھے پتا ہے تم دونوں کی شادی کی پہلی رات تھی، مجھے نہیں ڈسٹرب کرنا چاہیے تھا، پر جب گھنٹی بجا لی تو یاد آیا، وہ شرمندگی بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ حسن باجوہ نے گہری سانس لی، آپ فکر مت کریں، آپ کو جب بھی جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی رباب آپ کے پاس آ جائے گا، بلکہ میں اسے پابند کر دوں گا کہ کل سے آپ کے پاس ہی سوئے۔ رباب، دادی جان کو واش روم لے جاؤ۔ اس کے حکم پر اس نے سمجھی نہ سمجھی کے عالم میں اس عورت کو دیکھا جو بستر سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دادی جان چل پھر سکتی ہیں، پھر انہیں تھوڑا سا سہارا چاہیے ہو۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ قمر النساء نامی یہ عورت حسن باجوہ کی دادی تھی۔ انہیں واش روم سے واپس لا کر وہ آئی تو انہوں نے جائے نماز بچھانے کی فرمائش کی۔ وہ تہجد کی نماز پڑھنا چاہ رہے تھے۔ باپ نے خاموشی سے ان کی مدد کی۔ تب تک وہ کمرے میں ہی کھڑا رہا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے خوشی ہے کہ حسن نے تم سے شادی کی ہے۔ دادی جان نے اس کی تعریف کی تو آنکھوں میں اپنے آنسو چھپا کر رکھے۔ اب تم لوگ اپنے کمرے میں جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حسن باجوہ اسے دادی کے کمرے میں ٹھہرانا چاہتا، مگر انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ آج نہیں، ابھی اپنے کمرے میں ہی اسے لے جاؤ۔ وہ نہ چاہتے اسے اپنے ساتھ واپس لے آیا۔ ان سب کاموں کے لیے اب ایک نہیں کئی میٹس ہائر کر سکتے تھے، تو پھر میری زندگی برباد کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ کمرے میں آتے ہی وہ بری طرح سے پھٹ پڑی۔ حسن باجوہ نے ایک سرد نگاہ اس کی طرف ڈالی۔ رکھی تھی میٹ،
ایک نہیں درجنوں رکھی تھی. CCTV کیمراز بھی لگا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے پتا چل رہا تھا کہ کوئی میڈ دادی جان کا خیال نہیں کرتی. کوئی گھر میں چوریاں کرنے لگی تو کسی نے ان کے کھانے میں زہر ملا کر انہیں مارنا چاہا. بری ہے نا، وہ سب انہیں بوجھ سمجھتے ہیں، مگر میرے پاس ان کے سوا اور کوئی نہیں ہے. میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں تمہیں شادی کے لیے پرپوز کروں، اور تمہاری ماں راضی ہو گئی. اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ بے تاثر انداز میں کہتے ایک دفعہ پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر باپ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور بھاگ چکی تھی. اس گھر میں اس کا مستقبل کیا تھا، اس سے صاف نظر آ گیا تھا. اسے یاد تھا 3 مہینے پہلے جب پرنسپل صاحب کے بلانے پر وہ ان کے آفس گئی تھی، تب وہاں ایک سون پھون کاروباری شخص بیٹھی تھی، جس کے کپڑوں کی قیمت تھی اس کے مہینے بھر کی تنخواہ سے 4 گنا زیادہ. پرنسپل خوش اخلاقی سے اس شخص سے بات کر رہے تھے، انہیں وہ ڈونیشن دینے کے لیے کال کر رہے تھے. رباب خاموشی سے سر جھکا کر اپنی انگلیاں مسلنے لگی. وہ پرنسپل کے فری ہونے کا انتظار کر رہی تھی. دونوں کی بات مکمل ہوئی تو وہ شخص اٹھ بیٹھا. سر، میں آپ کو دروازے تک چھوڑتا ہوں. پھر ان سے پہلے خوش آمد انداز میں کہا، مگر اس شخص نے منع کر دیا. حسن باجوہ تھا. ڈونیشن آپ کو مل جائے گی، اس سب کی ضرورت نہیں ہے. وہ دو ٹوک انداز میں بات کرتا. پرنسپل کو شرمندہ سا کر گیا. ارے مس رباب، آپ نے پھر سے ایڈوانس تنخواہ لینے کی درخواست ڈال رکھی ہے. آپ ہر مہینے ایڈوانس تنخواہ کی ایسی کون سی مجبوریاں ہیں آپ کو؟ پرنسپل نے تلخی سے اس کی جانب دیکھتا کہا. رباب نے بوکھلا کر اس شخص کو دیکھا جو جاتے جاتے مڑ کر اس کی شکل دیکھنے لگا تھا. اسے جی بھر کے شرمندگی ہوئی. سر پلیز، مجھے مکان کا کرایہ دینا تھا اور میری والدہ کی پیسوں کی ضرورت ہے. وہ نرم آواز میں بولی. وہ پرنسپل کو کیا پتا تھی کہ اماں نے اپنی سہیلیوں کے گھر میں دعوت رکھی تھی اور انہوں نے ہی حکم دیا تھا کہ ایڈوانس تنخواہ مانگ کر لیا ہے. لاکھ سمجھانے پر بھی وہ راضی نہیں ہوئی تھی. نہ جانے اب کی کیا مجبوری ہے، کب ختم ہوگی. تنخواہ نہیں مل سکتی آپ کو، ایڈوانس آپ پہلے ہی کافی قرضہ لے چکی ہیں. پہلے وہ واپس کر دیجیے، اب جائیے کلاس میں. پرنسپل نے اسے سختی سے جھڑک دیا تھا. آنکھوں میں آیا آنسو پلکی چپکا کر اپنے اندر اتار دی. وہ دروازے تک آئی. ایکسکیوز می پلیز. حسن باجوہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا. اس نے کہا تو چونک کر سائڈ میں ہو گئی. دروازہ کھول کر باہر نکل آئی. گھر آتے سے اماں سے سینکڑوں باتیں سننے کو ملی تھی. نافرمان اولاد جیسے خطابات ملے تھے، مگر وہ تکیے میں منہ دیے روتی رہی. یوسی شام کی بات تھی جب ایک بلیک کلر کی شاندار گاڑی اس کے گھر کے سامنے آ کر رکی، اور جب دروازہ بجا کوئی اندر داخل ہوا تو حیران رہ گئی. وہ وہی تھا، پرنسپل کے آفس میں ملنے والا امیر کبیر انسان. اب یہاں کیسے رہ گی؟ ایک ڈیل کرنے آیا ہوں. کیا آپ کے والدین سے میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ صحن میں کھڑا نظر گما کر چاروں جانب کا جائزہ لے رہا تھا. رباب کو اس پر شدید غصہ آیا کہ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے گھر میں بھی داخل ہونے کا، اور آپ کیا جائزہ لے رہے ہیں میرے گھر کا؟ وہ اندر ہی اندر گھبرا رہی تھی. حسن باجوہ نے اس بات پر کوئی کان نہ دھرے. وہ خاموشی سے ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے مڑا اور اس کی نظر رباب پر ٹھہر گئی. وہ جذب ہو کر سو کر رہ گئی. کون آیا ہے رباب؟ اندر سے صفیہ بیگم پوچھنے سے باہر نکلی. صفیہ بیگم کی نگاہ حسن باجوہ کے قیمتی جوتوں سے ہوتے اس کے مہنگے سوٹ پر ٹکی، جس کے انداز میں خود بخود ہی شیرنی گھل گئی. آپ کو کس قسم کی مدد چاہیے؟ وہ بے اختیار قریب آئی. رباب نے حیرت سے ماں کو اتنا میٹھا بولتے دیکھا. اس کے لیے تو ان کے لہجے میں صرف نفرت ہی نفرت ہوتی تھی. میں زیادہ بات چیت کرنے کا عادی نہیں. میرے پاس آپ کے لیے ایک آفر ہے. میں سب پتہ کروا چکا ہوں. یہ مکان کرایہ کا ہے اور پچھلے 2 مہینوں کا کرایہ پینڈنگ ہے. رباب اپنے اسکول سے کئی دفعہ ایڈوانس تنخواہ لے چکی ہے. رشتہ دار اب آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور رباب اس سے کہیں منگنی نہیں ہوئی نا، اور نہ کسی طرح بات چیت کہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آزاد ہے. وہ بولتے بولتے مڑا. اس نے تائرانہ نگاہ سے رباب کا جائزہ لیا جس کا رنگ زد پڑ چکا تھا. ان سب باتوں کا کیا مقصد؟ وہ یکدم بولی، مگر حسن باجوہ نے اس کی بات نہیں سنی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں. میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں. میری بیوی کا سال بھر پہلے انتقال ہو گیا تھا. میں نے اس سے پسند کی شادی کی تھی اور اس کے بعد مجھے کسی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں. ہاں، مگر مجھے ایک بوڑھی دادی جان ہے جس کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے.
اس شادی کے بدلے میں آپ کو اتنی رقم دوں گا کہ آپ اپنی ساری خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ وہ چھوٹے سے ٹی وی لاؤنج میں رکھے صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھ گئی تھی۔ انداز میں اتنا گھمنڈ اور تکبر تھا کہ رباب کو اس سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ ہمیں آپ کے آفر نہیں چاہیے، اور میں کوئی بیکاؤ مال نہیں ہوں کہ راہ چلتے آپ اندر آ کر میری قیمت لگا رہے ہیں۔ اٹھے اور یہاں سے چلے جائیں۔ وہ بچھڑ کر آگے بڑھی تھی، مگر صفیہ بیگم نے سخت نظر اس پر ڈالی۔ کچن میں جاؤ اور چائے بنا کر لاؤ، اور دوبارہ باہر مت آنا جب تک میں نہ کہوں۔ ان کی بات میں خوش مسا کر رکھے۔ امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ بہت مشکل بولی۔ صفیہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر کچن کے سمت دھکیلا۔ آنکھوں میں آئی نمی کو اتارتے وہ کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب پتہ نہیں امی کیا کرنے والی ہیں۔ باہر صفیہ بیگم لہجے میں شیرنی سموئی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ارے آپ کی بات 100% درست ہے۔ رباب جوان جہان ہے اور کتنی حسین ہے، وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ سگڑ بھی بہت ہے۔ آپ کی دادی کا جی جان سے خیال رکھے گی، مگر اس کے بدلے مجھے ایک اعلیٰ سوسائٹی میں گھر چاہیے، نوکر چاکر، چند زیورات۔ وہ انگلیوں پر گنوانے لگی۔ برتن رباب کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس کی ماں اس کی قیمت لگا رہی تھی۔ منظور ہے، آپ جو چاہیں گی آپ کو مل جائے گا، فی الحال یہ چیک رکھ لیں۔ اسے دیر نہیں لگائی تھی۔ صفیہ بیگم کی بات پوری ہونے سے پہلے اس نے اپنی جیب سے چیک بک نکال کر ایک چیک کاٹ کر ان کے سامنے پٹکا۔ صفیہ بیگم کی آنکھیں مارے حیرت سے پھیل گئی۔ فرتی خوشی سے ان کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑنے لگے۔ رباب کا جی چاہا وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پوٹ پوٹ کر رہے۔ وہ محبت جو اس کی اور عادت کے دل میں پروان چڑھ رہی تھی، وہ پوری ہونے سے پہلے ہی فنا ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے کچن سے باہر نکلی۔ مگر مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے امی، میں نہیں کروں گی یہ شادی۔ پتہ نہیں یہ شخص کون ہے اور کہاں سے ہے، اسمگلر ہے یا پھر لڑکیاں بیچنے کا کوئی کاروبار کرتا ہے؟ اب اس سے پوچھ تو لیں۔ اب پلیز انہیں گھر سے باہر نکالے۔ وہ بے اختیار رو پڑی تھی۔ حسن باجوہ گہری سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈیل فائنل ہو چکی ہے، اب اگر انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے نام سے یہ سارا شہر واقف ہے، تم کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ میں رقم دے چکا ہوں، سو اب انکار نہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر رباب کو وارننگ دی۔ کل شام نکاح ہوگا، صرف میں آؤں گا اور میرے ساتھ چند لوگ۔ بہتر یہی کہ آپ لوگ میں سے کسی کو انوائٹ مت کریں، وہ دو ٹوک انداز میں کہہ دے۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا کمرے سے اور گھر سے باہر نکل گیا۔ صوفے پر بیٹھی صفیہ بیگم ہاتھ میں موجود چیک کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی۔ ارے دیکھ تو رباب، اس میں اس نے رقم نہیں لکھی، یعنی ہم جتنی مرضی چاہیں رقم اس کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی رقم مل گئی، میں نے تو سوچا ہی نہ تھا۔ کیا جاتا تیرا اتنا امیر آدمی شادی کر لے۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ رباب نے چلملاتی آنکھوں کے ساتھ اپنی ماں کی سمت دیکھا، جو ماں کہلائے جانے کی بالکل لائق نہیں تھی۔ دونوں ہاتھوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے واپس کمرے میں چلی گئی۔ اس کا سارا احتجاج رائے گا گیا۔ وہ جس چیز کو فون کر سکتی تھی اس نے کیا۔ چچا، ماموں، خالہ، ہر کسی نے ہاتھ اٹھا لے۔ بھئی تم جانو تمہاری ماں، ہم کیا کریں؟ تمہاری ماں کی زبان کے آگے تو خندق ہے، کون اس کے منہ لگے؟ ہر کسی نے یہی کہہ کر فون بند کر دیا۔ ایک دن کیسے گزرا پتہ نہ چلا، اور وہ سرخ جوڑے میں ملبوس اپنے اسی ایک کمرے کے مکان سے اٹھ کر حسن باجوہ کی اس عظیم الشان کوٹھی میں آن بسی، جہاں اس کا کام ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں تھا۔ حسن باجوہ نے اس کی قیمت ادا کی تھی، اور اس قیمت کے بدلے اس نے رباب کو زندگی بھر کے لیے رہن رکھ لیا تھا۔ صبح صبح حسن کے کہے بغیر ہی وہ قمرالنساء کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ جاگ رہی تھی۔ مجھے نیند کمی آتی ہے، مجھے شرمندگی ہے کہ میری وجہ سے تم پریشان ہو۔ میں نے تو حسن سے کہا تھا کہ ایک اور ملازمہ کا بندوبست کر دے، بلا تم کہاں خوار ہوگی۔ وہ شرمندہ تھی، مگر رباب نے سر چٹکا۔ کوئی بات نہیں، آپ کی خدمت کر کے بھلا مجھے کیا تکلیف ہوگی۔ وہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی تھی، کمزوری اور بڑھاپے کے باوجود وہ چلتی پھرتی رہتی تھی۔ ناشتے کا وقت ہوا تو ملازمہ نے دادی جان کے لیے چائے اور بریڈ کمرے میں ہی بھجوا دی۔ رباب نے اپنے سامنے انہیں وہ ناشتہ کروا دیا۔ حسن کام پر چلا گیا۔ دادی نے پوچھا تو رباب نے کندھے جھکا دیا۔ پتہ نہیں، میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ نظر چرا گئی تھی۔ دوپہر کا وقت ہوا تو میڈ نے ایک دفعہ پھر ڈبل روٹی اور گرم دودھ کمرے میں بھجوا دیا۔ رباب کو حیرت ہوئی کہ ایک ہی دن میں دو دفعہ بریڈ کیسے کھائی جا سکتی ہے، جبکہ دادی جان کو ڈاکٹر نے صرف نرم غذا کہا تھا، باقی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ وہ بریڈ اٹھا کر کچن میں چلی گئی، جہاں ملازمہ فون سے کسی سے گپے ہاں گئی تھی۔ وہ دراصل بی بی
مجھے کچھ پکانا نہیں آتا نا، اسی لیے بس یہی بیچ دیا۔ وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی، مگر دادی جان نے اسے دکھی انداز میں بتایا، حسن جو بھی ملازمہ رکھتا ہے وہ یہی کرتی ہے، جان چھڑانے کے لیے ڈبل روٹی، دودھ، بسکٹ، یہ چیزیں مجھے کھلاتی رہتی ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں کھا کھا کر اب میرا بالکل دل بھر چکا ہے۔ ان کی آواز میں بیزاری تھی۔ وہ باپ کو افسوس آنے لگا۔ ملازمت کو کچن سے نکال کر باقی گھر کی صفائی ستھرائی پر لگانے کے بعد رباب نے بڑے دل سے دادی جان کے لیے کھچڑی تیار کی، ہلکے مسالے کے ساتھ۔ اسے کھچڑی اس طرح بنائی کہ دادی جان کھاتے ہوئے ہر لقمے پر سے دعائیں دے رہی تھی۔ قسمت چمک گئی حسن کی کہ اسے ایسی خدمت گزار لڑکی ملی ہے۔ میرے تو زبان کا ذائقہ ہی ختم ہو گیا تھا، آج تم نے واپس جگا دیا۔ وہ بے انتہا خوش تھی، بار بار رباب کو دعائیں دے رہی تھی۔ رباب کو شرمندگی سی ہونے لگی، ایسی بے ضرر خاتون سے وہ بلا وجہ چڑ رہی تھی۔ اس کی سگی ماں نے تو جیسے اسے اپنی سر سے بوجھ کی طرح اتار پھینکا تھا۔ ماں کا خیال آتے ہی وہ خاموش سی ہو گئی۔ قمرالنساء بیگم نے اس کے چہرے سے پاپ لیا کہ اپنی امی کو فون کر لو، ان سے بات کر لو، تمہیں سکون آ جائے گا۔ ان کے کہنے پر رباب نے سر ہلایا اور نفیسہ بیگم کا نمبر ڈائل کرتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کئی گھنٹوں کے بعد انہوں نے فون اٹھایا۔ ان کے انداز اور آواز سے بڑی خوشی جھلک رہی تھی۔ امی، رباب، میں کیا بتاؤں، میں کتنی خوش ہوں۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تیرے بدلے مجھے یہ سب مل سکتا ہے تو میں کب سے تم سے وہ نوکری چھوڑوا لیتی۔ اتنے بڑے اور شاندار گھر کی چابیاں دی ہیں تیرے شوہر نے مجھے، اور ڈھیر سارے پیسے الگ۔ خوشی ان کی آواز سے جھلک پڑی تھی۔ رباب ساکت رہ گئی۔ امی، آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں؟ اتنی رقم کے بدلے اس شخص نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ کو اس بات کا بالکل پرواہ نہیں ہے؟ وہ دکھی ہو رہی تھی۔ دوسری جانب نفیسہ بیگم نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ ارے بس کر دے رباب، کیا دکھ تکلیف ہوگی تجھے؟ اتنی بڑی کوٹھی میں بیاہ کر لے کر گیا ہے، کچھ الٹا سیدھا بولے بھی تو برداشت کر لینا۔ اتنی دولت کے بدلے تو انسان کچھ بھی کر لے۔ وہ باپ کو افسوس ہونے لگا۔ بس کرے امی، زندگی میں سب کچھ دولت نہیں ہوتی۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے کس کچرے کے ڈھیر سے تو نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ مجھے کہیں سے بھی آپ اپنی سگی ماں نہیں لگتی ہے۔ اس کی آواز دکھ سے بھر رہی ہے۔ چلو فون بند کرو، میں اپنے نئے گھر کی سجاوٹ کر رہی ہوں، اور ہاں، میں کچھ دنوں بعد آؤں گی۔ اپنے شوہر سے کہنا میرے لیے سونے کی چوڑیاں تو بنوا دے۔ انہوں نے رباب کی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ اپنی نئی ہی فرمائش آگے رکھ دی۔ رباب نے گھبرا کر فون کاٹ دیا۔ وہ جسے رباب کو شوہر کہہ رہی تھی وہ تو ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ حسن کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ پورا دن تم میرے پاس بیٹھی رہ دیکھتی ہو، ایک منٹ کے لیے آرام بھی نہیں کیا۔ تمہاری الماری میں اتنے پیارے پیارے کپڑے ہیں جو میں نے خود تمہارے لیے بنوائے ہیں، ان میں سے کوئی ایک جوڑا پہن لو۔ قمرالنساء بیگم نے پیار سے کہا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر پتہ نہیں کیوں اس کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ میں اس گھر کے سونے پن سے تھک چکی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ جلد تمہاری اور حسن کی اولاد اس گھر میں نظر آئے۔ دادی کی بات پر وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ شادی کی رات اس نے وہ جھوٹ حسن سے بولا تھا، وہ ذہن میں گونجنے لگا۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں۔ خاموشی سے وہ اپنے کمرے میں آ کر اس نے الماری کھولی۔ ناراضی رنگ کا ایک خوبصورت لباس منتخب کر کے اس نے کپڑے تبدیل کیے، بالوں کو اسٹریٹ کر کے کھلا چھوڑ دیا۔ لبوں پر مسکراہٹ نہیں تھی، مگر اس نے ہلکا پھلکا میک اپ کر لیا۔ یہاں موجود ہر شخص کی حکم کی تعمیلی تو کرنی تھی۔ وہ لپسٹک لگا رہی تھی جس وقت کمرے کا دروازہ کھول کر حسن اندر داخل ہوا۔ رباب کو آئینے کے سامنے کھڑی دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ خوب بے حد حسین لگ رہی تھی، بہت خوبصورت۔ بہت خوب، میں تمہیں یہاں پر دادی جان کی خدمت کے لیے لایا تھا، لیکن تم تو یہاں پر اپنے بننے سنورنے میں مگن ہو۔ یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ رباب اس کی آواز پر چونک کر مڑی تھی۔ وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتا اندر داخل ہو رہا تھا۔ رباب کا دل زور سے دھڑکا۔ آج پورا دن اسے ایک دفعہ عادل کا خیال نہیں آیا تھا، مگر اس شخص کو سامنے دکھتے پہلا خیال اسے عادل کا آیا تھا۔ چھو نگاہوں سے اس نے ٹیبل پر پڑے موبائل کی طرف دیکھا۔ آج عادل نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا، اور وہ گئی ہی نہیں، بلکہ اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے موبائل اٹھا کر نامحسوس انداز میں اپنے پیچھے کیا، مگر حسن باجوہ کی گہری نگاہوں نے بھانپ لیا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ تو دادی جان آپ لوگوں کو کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔
मुलाजमा की बात पर हसन हैरत से बोला, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। दादी जान को पता कि मैं देर से खाना खाता हूँ, लेकिन ठीक है, हम लोग आ जाते हैं। वो खामोशी से वॉशरूम की सिल पर गया। उसके बाहर निकलने से पहले रुबाब नीचे आई। दादी जान बहुत खुश थी। आज तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया, तो मैंने भी मुलाजमा से कहकर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना पकवाया है। दोनों मियाँ बीवी साथ बैठकर खाओ। और खुश थी वो। रुबाब के दिल को अफसोस सा होने लगा। वो डाइनिंग टेबल पर हसन बाजवा आकर बैठा तो मुलाजमा ने सारी डिशेस लाकर रख दी। उसने कई सारे खाने बनाए थे, मगर हर खाना प्लेट में डालते ही रुबाब को अबकाई सी आने लगी। इंतहाई बदमजा खाना था। प्याज और ऑयल ऊपर तैरते हुए नजर आ रहे थे। चावलों में नमक बेहद तेज था। उसने देखा हसन बाजवा बगैर किसी तासुर के साथ थोड़ा सा खाना अपने प्लेट में डाले जैसे जहर मार कर खा रहा था। हमारी मुलाजमा को बस ऐसे ही खाना बनाना आता है, जान छुड़ाती है, लेकिन मजबूरी है, कोई और अच्छी मेड मिलती ही नहीं। दादी जान ने उसके कान में सरगोशी की तो रुबाब के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे मुतासिर करने की कोशिश कर रही थी। और इसी पर रुबाब ने फैसला कर लिया कि कल से खाना मैं बनाऊंगी। मुलाजमा का काम सिर्फ काम की सफाई सुथराई तक भी महदूद कर दे। उसे टेबल से उठते हसन बाजवा को देखकर कहा, और वो रुबाब को देखकर रह गया। मगर उसने इसकी बात पर अमल किया, और शायद वो खुद भी बुरे खाने खा खा कर आजिज आ चुका था। दादी जान को बिस्तर पर लिटा के वो अपने कमरे में आई तो हसन दूसरी जानिब रुख मोड़े सो चुका था। और उसके हाथ में रखे मोबाइल पर आदिल के कई मैसेजेस रिसीव हुए थे। हर मैसेजेस में ना आने का शिकवा था। उसे दोबारा बुला रहा था। रुबाब ने गहरी सांस ली। बेशक ये रिश्ता उसकी पसंद का ना था, मगर वो यहाँ एक सौदे के तहत आई थी और वो धोखा देना उसकी फितरत में नहीं था। मैं आदिल को कल मना कर दूंगी। उसने ऐसा ही किया। अगले दिन मौका मिलते उसने दादी जान की इजाजत ली और घर से बाहर निकल आई। आदिल उसका इंतजार कर रहा था और उसे देखते ही तड़प कर उसकी सिंध पड़ा। ये सब तुमने क्या किया रे बाप? मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी। अगर तुम चाहो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे शौहर से बात करूंगा। रुबाब ने नफी में सर हिलाया। नहीं आदिल, मेरे शौहर की जिंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं बस उस घर में एक मुलाजमा की तरह ही रह रही हूँ। जब तक दादी जान जिंदा है तब तक मैं अपना फर्ज बखूबी निभाऊंगी। तो मेरा इंतजार करना छोड़ दो। वो बेतासुर अंदाज में कह गई थी और दिल की कैफियत भी अजीब हो रही थी। आदिल ने शाह की नजरों से उसे देखा। अगर ये सब इतना ही आसान था तो फिर फोन पर ही मना कर देती। रुबाब का दिल जोर से धड़का और तभी उसे लगा जैसे दो आंखें मुसलसल उस पर गड़ी हुई है। और बेचैन होकर उसने दाएं बाएं निगाह दौड़ाई और जैसे उनकी उसकी जान निकल गई। जिस कैफे में लोग बैठे थे वहां से कुछ फासले पर सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठे हसन बाजवा को देख रुबाब के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो उनकी तरफ नहीं देख रहा था, सामने की ही देख रहा था। आदिल, मेरी शादी मेरी माँ ने जबरदस्ती की थी तो मैं जरूर तुम्हारा नाम लेती, मगर अब मेरा निकाह हो चुका है। मैं चाहकर भी अब उस शख्स को धोखा नहीं दे सकती। उसके निकाह में होते हुए तुमसे मिलना और तुम्हें उम्मीद दिलाना, ये सब मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वो बेख्तियार उठ खड़ी हुई। शर्मिंदगी का अजीब सा एहसास उसे घेरे में लेने लगा। मैं जा रही हूँ आदिल, और आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगी। चाहे तुम मुझे बेवफा समझो या जो कोई भी, मगर मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मैं एक शख्स के निकाह में होते हुए दूसरे को उम्मीद में नहीं रख सकती। आंखों में आए आंसू को अपने अंदर उतारते वो बैग उठाकर वहां से निकल आई। आदिल ने कुछ नहीं कहा था। वो खामोशी से उसे जाता देखता रहा। वो घर वापस आई तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वो मुझसे कोई सवाल करेगा? लेकिन मुझसे सवाल क्यों करेगा? मेरा और उसका मियाँ बीवी वाला तो कोई रिश्ता ही नहीं है। और फिर तो जैसे उसने वो तेरा ही बना लिया। दादी की खदमत वो इतने दिल से करती कि चंद ही दिनों में उसकी सेहत में उनकी वाजिया नजर आने लगा फर्क। मुलाजमा ने भी जब अपनी निगरानी होती महसूस की तो खुद ब खुद ही काम चोरी छोड़ती और बाप अपनी निगरानी में पूरे घर की सफाई करवाती। खाने बनाने की जिम्मेदारी उसने खुद ले ली थी। वो बिखरा उलझा हुआ घर जैसे तरतीब में आने लगा। दादी जान से उठते बैठते दुआएं देती। नफीसा बेगम ने उसे कई दफा फोन किया, मगर अब वो फोन उठाना छोड़ चुकी थी। और रहा आदिल, तो आदिल ने तो जैसे कसम खा ली थी कि वो दोबारा कभी उससे राब्ता नहीं करेगा। मगर रुबाब का दिल अंदर से मुकम्मल खाली हो चुका था। वो यहाँ सिर्फ एक सौदे के तहत रह रही थी। ये बात उसे अंदर ही अंदर काट रही थी। उस शाम वो दादी जान के लिए सूप तैयार कर लाई तो हसन लाउंज में दाखिल होता दिखाई दिया। तुम इतनी जल्दी आ गए हसन, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
दादी जान ने फिक्रमंदी से पूछा। वो आहिस्तगी से उनके पास आकर खड़ा हुआ। तो बाप ने पूरी कोशिश की कि उसे ना देखे, ख्वामख्वाह गुस्सा हो जो आ जाता है। हाँ दादी जान, आज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसलिए जल्दी ऑफ कर लिया। आप मुलाजमत से कहकर मेरे लिए एक कप चाय कमरे में भिजवा दें प्लीज़। उसने भी दांस्ता रबाब को नज़रअंदाज किया। दादी जान ने सर हिलाया तो वो पलट गया। तो दादी जान ने सूप का प्याला रुबाब के हाथ से लेकर मेज़ पर रखा। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मैं खुद ये सूप पी सकती हूँ। तुम जाओ हसन के लिए चाय बनाकर कमरे में ले आओ। शोहर बीमार हो तो बीवी को उसका ख्याल करना चाहिए। वो जैसे अब सब हुई, मेरे और उनके दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो मेरे साय से भी बिछड़ते हैं और मैं सामने होती हूँ तो सिर्फ तंज भरी बातें करते हैं। आप ख्वामखा ज्यादा सोचते हैं। कमरुन्निसा बेगम मुस्कुराई। वो ऐसा ही है, उसे अपने रिश्ते और अपनी चीजों की कदर नहीं होती, लेकिन उनके खो जाने पर वो हमेशा दुखी रहता है। अभी तुम उसके लिए चाय ले जाओ, जल्दी उठो। उन्होंने उसे वहां से उठा दिया। वो जब सब होते किचन में चली आई। चाय की प्याली तैयार करने में उसे चंद मिनट लगे। चाय लेकर वो कमरे में आई, जहां वो बेजारी भरे अंदाज में मुख्तलिफ दराज खोल खोल कर चेक कर रहा था। यहाँ मैंने मेडिसिन बॉक्स रखा था, वो कहाँ चला गया? झंझलाते हुए अंदाज में वो बार बार अपने माथे पर हाथ फेर रहा था, जैसे उसे सर में शदीद दर्द हो। मैं ढूंढ देती हूँ, आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए? रुबाब ने चाय साइड टेबल पर रखकर पूछा। हसन ने गहरी सांस ली। तुम मुझे डिब्बा ला दो, मैं खुद ही मेडिसिन निकाल लूंगा। तुम्हें क्या पता होगा दर्द में कौन सी मेडिसिन लेते हैं, सिवाय पैनाडोल के। और वो भी बहुत सी दवाइयाँ होती है। और सीधा सीधा उसकी गुर्बत पर वो तंज कर गया था। वो सिर से लेकर पैर तक सुलग उठी, मगर खामोशी से पलट गई। मेडिसिन बॉक्स वो कल नीचे लेकर गई थी, और बॉक्स लाकर उसने खामोशी से हसन बाजवा के सामने रखा और अंदर से एक पेन किलर निकालकर उसके सामने रखी। मेरे ख्याल में इस वक्त जो आपकी हालत है, आपके लिए यही दवाई मुनासिब है। हसन ने पहले टेबलेट को देखा और फिर चौंक कर रुबाब को, जिसकी रंगत सुर्ख पड़ रही थी। उसने बिल्कुल सही टेबलेट निकाली थी। वो इतनी भी कम अकल नहीं थी जितनी वो इसे समझता था। पानी से कोली निकलते उसने पानी प्याली लबों से लगा ली और वह कमरे में खामोश खड़ी अपनी उंगलियां मसलती रही। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाया। मुसलसल उसकी धीमी कराहों से कमरा गूंजता रहा। रुबाब उसे कहना चाहते थे कि वो डॉक्टर से मेडिसिन ले, मगर कह ना सके। बराबर में लेटे लेटे वो खुद ही गहरी नींद में उतर गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब उसे अपनी गर्दन पर शदीद गर्म लम्स का एहसास हुआ। वो घबरा कर जागी। ये हसन का हाथ था जो नींद में उसकी गर्दन से टकरा रहा था। और रुबाब ने बामुश्किल अपनी सांस बहाल की। एक अजीब सा एहसास जागा अंदर। उसने रुख मोड़ कर हसन को देखा। नीम बेहोशी की कैफियत में था। उनको तो बहुत तेज बुखार है। रुबाब ने परेशानी से हसन के माथे पर हाथ रखा। वो तप रहा था। उसे फिक्रमंदी हुई। वो खामोशी से अपनी जगह से उठ गई। ठंडे पानी का बाउल और पट्टियां लेकर वो दोबारा कमरे में दाखिल हुई तो वो हनूस उसी तरह बुखार की शिद्दत में झुलस रहा था। वो बाप आहिस्तगी से उसकी सरहाने बैठी और बर्फीले पानी में सफेद रंग की पट्टी डुबोकर बेसुध होते हसन के माथे पर रखी। वो एकदम नींद से जागा। क्या मुसीबत है? झंझलाकर उसने माथे पर रखी पट्टी नोच कर दूर फेंक दी। और बाप ने गहरी सांस ली। अगर आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना और ये सब भी नहीं करने देना तो आपका बुखार ठीक नहीं होगा। आपका ही काम मुतासिर होगा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी दादी जान भी आपकी बीमारी की वजह से ज्यादा परेशान हो जाती है। उसकी सीधी स्पाट आवाज पर हसन ने जरा की जरा आंखें खोलकर उसे देखा। रुबाब झिरझिरी से लेकर रह गई। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, मगर दोबारा उसने रुबाब को टोका नहीं और एक के बाद एक पट्टी रखती गई। बुखार की शिद्दत कम होती गई। बलाखिर 1 घंटे बाद बुखार काफी कम हो चुका था। अब बस भी कर दो, मैं ठीक हूँ। उसकी काफी पुरसुकून आवाज कमरे में गूंजी और रुबाब ने अपना हाथ रोक लिया। सो जाओ, तुम बहुत रात हो गई है, काफी देर से जाग रही हो, वो नर्म आवाज में बोला। रुबाब को हैरत हुई, मगर उसे अच्छा लगा था। बाउल और पट्टियां साइड टेबल पर रखते वो खुद भी सोने के लिए लेट गए। सुनो, कमरे की नीम तरीके में हसन की मध्यम आवाज गूंजी। रुबाब ने चौंक कर रुख मोड़ा। थैंक यू, आहिस्तगी से कहते हसन ने अपना रुख मोड़ लिया। रुबाब साकित रह गई। उसकी गहरी निगाहें एक लम्हे के लिए उसकी नजरों से मिली और उनमें कोई अजीब सा तासुर था। अपने हर ख्याल को झटकते हुए वो रुख मोड़कर सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह से उठने में थोड़ी देर हो गई थी। जब वो जागी तो कमरा खाली था
اور وہ کام پر جا چکا تھا۔ عجیب مشینی انسان ہے، اتنی خراب طبیعت کے باوجود کام پر چلا گیا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے نیچے اتر آئی، جہاں دادی جان بالکل فریش انداز میں ملازمت سے گھر کی صفائیاں کروا رہی تھی۔ اب وہ پراپر انداز میں چلنے پھرنے لگی تھی۔ حسن کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ تم نے اس کا بہت خیال رکھا۔ وہ بڑی خوش تھی۔ حباب نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ میں آپ کے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ وہ پلٹنے لگی مگر دادی جان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ناشتے کو چھوڑو، ادھر آؤ، آج میں تمہیں ایک امانت سونپنے والی ہوں۔ وہ اسی لیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ حباب حیران تھی۔ دادی جان نے الماری کھول کر ایک باکس نکالا۔ یہ گنگن حسن کی بیوی کے ہیں۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے اس کا سارا زیور سنبھال کر یہی رکھ دیا تھا۔ چونکہ اب تم حسن کی بیوی ہو تو یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ دادی جان نے انتہائی خوبصورت سونے کے جڑاؤ گنگن نکال کر اس کے سامنے کھے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ لیکن میں یہ نہیں لے سکتی۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ اور وہ اس طرح نہیں رہتے جس سے آپ سوچتی ہیں، وہ جھجکتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ دادی جان نے خفگی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ویسے تو تم بہت ذہین ہو، مگر نامعلوم کیوں تمہیں یہ نہیں پتا کہ شوہر کو اپنی جانب راغب کرنا پڑتا ہے۔ حسن بہت اچھا انسان ہے، ہر کسی کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے والدین کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو وہ بالکل ہی گمسم ہو گیا تھا، اور پھر میں نے اسے پالا۔ اینی کے ساتھ اس سے محبت کی شادی کی تھی۔ اس سے بہت محبت کرتا تھا، مگر محبت کا اظہار نہیں کر پاتا تھا۔ وہ حساس لڑکی تھی، اس کی بے نیازی پر گھلنے لگی، مگر حسن کو احساس ہی نہیں ہوا۔ مشینی انداز میں بس کام کام اور صرف کام، یہی حسن کرنے لگا۔ مجھے اینی کو دیکھ دیکھ کے دکھ ہوتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ حسن اس کا خیال نہیں رکھتا تھا، مگر وہ چاہتی تھی کہ حسن اس کے ساتھ گھومے پھرے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی تعریفیں کرے، مگر حسن کی فطرت ایسی نہیں تھی۔ وہ اپنے والدین کو جلد مر جانے کی وجہ سے بہت خاموش طبیعت کا ہو گیا تھا، اور جب 1 سال کے بعد بچے کی پیدائش کے موقع پر اینی کا انتقال ہو گیا اور ساتھ میں بچے کا بھی، تو حسن بالکل ہی ٹوٹ گیا۔ حسن پر تو جیسے غم کی پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس روز اسے احساس ہوا کہ اسے اینی کو وقت دینا چاہیے تھا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ کچھ والدین کی موت کا صدمہ اور پھر اینی کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتے حسن بالکل ہی اپنے خول میں سمٹ کر رہ گیا ہے۔ مگر مجھے یقین ہے تم اسے سمیٹ لوگی۔ انہوں نے آہستگی سے کنگن رباب کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ وہ شاکڈ رہ گئی۔ حسن کی بیوی کی موت کا تو اسے پتا تھا، مگر اتنے دردناک انداز میں اس کی موت ہوئی تھی اسے علم نہیں تھا۔ حسن کے لیے اس کے دل میں ہمدردی سی جاگنے لگی، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ جس استحقاق سے اس نے گنگن اپنے ہاتھ میں پہن لیے ہیں، یہ اس کی کتنی بڑی بے عزتی کروانے والا تھا۔ اس شام اس نے بڑے دل سے کھانا تیار کیا، سرخ رنگ کا خوبصورت جوڑا نکال کر پہنتے۔ آج وہ بڑے دل سے تیار ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر یہ گھر اسے اپنا اپنا اب لگنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ یہاں ہمیشہ کے لیے رہ جائے، اس شخص کی سنگت میں جس کے کام کرنا اسے اچھا لگتا تھا۔ وہ اپنے وقت پر ہی گھر واپس آیا۔ لاؤنج سے اندر داخل ہوتے اس نے ایک اچنتی سی نگاہ رباب پر ڈالی۔ سر سے لے کر پیر تک رباب کو اس کی نگاہیں اپنے وجود میں گھرتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر وہ رکا نہیں تھا۔ دادی جان کو سلام کرتے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حسن نے کھانا کمرے میں ہی لانے کا ملازمہ سے کہا، تو رباب نے ملازمہ کے ہاتھ سے کھانے کا باؤل لے لیا۔ تم چھوڑو، میں خود ہی ان کے لیے کھانا لے جاؤں گی۔ وہ اس کا کھانا ٹرے میں رکھ کر کمرے میں چلی آئی۔ وہ کپڑے چینج کر چکا تھا اور اس وقت وہ سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس، آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے، بیڈ پر نیندراز تھا۔ تھکاوٹ اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ کل رات والے خراب طبیعت تک ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ فریش نہیں لگ رہا تھا۔ جھجکتے ہوئے وہ اس کے قریب چلی آئی۔ ہاتھ میں پہنے گنگن کھنکنے لگے۔ یہ کیا پہن لیا تم نے؟ دکھاؤ مجھے۔ اس نے ٹرے رکھتی رباب کی کلائی چپٹنے والے انداز میں پکڑی، ساکت رہ گئی۔ حسن کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اسے اس کی سخت انگلیاں اپنی کلائی میں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حسن نے بغور اس کے ہاتھ میں پہنے ہوئے کنگن کا جائزہ لیا، اور پھر جب اس نے نگاہ اٹھائی تو رباب لرز کر رہ گئی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی نگاہوں میں، نفرت، حقارت۔ یہ اینی کی چیزیں ہیں، تمہیں کس نے حق دیا یہ سب پہننے کا؟ تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے۔ اسے زور سے رباب کی کلائی جھٹکی، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں تمہیں یہاں صرف دادی جان کی خدمت کے لیے لایا ہوں، اس کے بدلے تمہاری ماں نے مجھ سے کروڑوں کی رقم اینٹھی ہے اور اب بھی وصول کر رہی ہے، تو پھر تمہارے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ تم میری بیوی کی زیورات پر قبضہ کر لو گی؟
तुम जैसी लड़कियां यही सब तो करती हो ना, वादे किसी और के साथ और निकाह मेरे साथ। आदिल के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं देखा था उस रोज तुम्हें उसके साथ। आखिर कुछ शर्म है तुम्हारे अंदर या नहीं? वो जैसे फट पड़ा। रुबाब की आंखों में आंसू जमा हो गए। इतनी जिल्लत और अहानत का तो उसे तसव्वुर भी नहीं किया था। नफीस से कंगन उसे तौक की तरह महसूस होने लगे। हसन उसे खामोश निगाहों से अब घूर रहा था। इतना कुछ कहने के बाद भी उसकी तसल्ली नहीं हुई थी। कंगन उतार पर मेज पर रखते उसे हसन की सिर्फ देखा। बेशरम मैं ही, लेकिन आप बेशक मैं इस रिश्ते को एक सौदे के तहत आई थी, मगर मैंने दिल से इस रिश्ते को अपनाया। आपकी दादी का ख्याल रखा, आपका ख्याल रखा, मगर अब आप तो जो रिश्ते अपने दिल से बनाते हैं उनका भी फिलहाल ख्याल नहीं रख सकते। अपनी बीवी को अपनी बेतनाई का जहर देकर मार डाला आपने, और आपकी दादी जिनकी आपको इतनी फिक्र है कि मुझ जैसी लड़की को हायर कर लिया आपने करोड़ों रुपए के बदले कि मैं उनका ख्याल रखूं, मगर खुद आपने कभी उनके पास बैठकर उनकी तबीयत का पूछा तक नहीं, कभी उनके पाँव नहीं दबाए। जितनी मोहब्बत आप उनसे करते हैं, कभी आपने इस मोहब्बत का इजहार किया है? आप अपने हॉल में बंद रहने वाले इंसान हैं। आपको सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत है, इसलिए वो दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना बंद करें। मैं आपकी तरह खुद गर्ज नहीं हूँ, आप है खुद गर्ज। हो गया? वो बोलने पर आई तो फिर बोलती ही चली गई। जो जिम्मेदारी मेरी है मैंने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। आपकी दादी का ख्याल रखा, आपका भी, मगर आपके दिमाग में जो ये फतूर है ना कि हम गरीब लड़के सिर्फ गोल्ड डिगर होती है, ये गलत है। मैं ये सब दादी जान के कहने पर पहन कर आई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका बेटा मोहब्बत को तरसा हुआ इंसान है। हालांकि ऐसा नहीं है। आपको तो पूरी दुनिया में सिर्फ अपने सिवा कुछ नजर नहीं आता। आपको तो ये लगता है जब आप करते हैं जो आप करते हैं वो ठीक है और बाकी सब गलत। रुबाब का सांस फूल गया, खामोश हो गई। आंखों में आंसू सख्ती से रगड़ते उसने सामने खामोश खड़े हसन को देखा। और रही बात आदिल की, तो आपने निकाह की ऑफर करते वक्त मुझसे पूछा था कि मैं किसी और को पसंद करती या नहीं। उस वक्त तो आपने सिर्फ मुझे खरीदा था, मेरी एक बात तक नहीं सुनी थी। हाँ, मैं आदिल को पसंद करती थी और मैं उससे मिलने भी गई थी, मगर इसलिए नहीं कि मुझसे कोई झूठे वादे कर सकूं, सिर्फ इसलिए कि मैं उसे कह सकूं कि ये शख्स जो मुझे रकम की बदौलत खरीद कर लाया, मैं उसके साथ वफादार हूँ और अब मैं उसके साथ धोखाधड़ी नहीं करूंगी। मेरी आपसे शादी मेरी माँ ने की थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसे निभाया, मगर आप तो अपने किए गए फैसले में भी निभा नहीं सके। जब भी तो एनी आज आपके साथ नहीं है। हसन साकित रह गया। कितनी सफाई से उस लड़की ने उसे आईना दिखाया था, वो कुछ कह ही ना पाया। ट्रे मेज पर पड़ी रह गई। वो अपने आंसू साफ करती कमरे से भागने वाले अंदाज में बाहर निकल गई। नीचे दादी जान ने उसे रोते देखकर कोई सवाल नहीं किया। कमरे में उन दोनों की होने वाली लड़ाई की सारी आवाजें वो सुन चुकी थी। उन्हें बेहद अफसोस हो रहा था। मेरा पोता एक दफा फिर अपना सबसे खूबसूरत रिश्ता खोने वाला है, मुझे अंदाजा हो रहा है। वो तासुब से तस्वीर के दाने गिराती हसन के लिए दुआ करती रही। उस रात रबाब ने कमरे में जाने से साफ इनकार कर दिया। जब उन्होंने मुझे आपके लिए हायर किया है तो फिर मैं सिर्फ आपकी ही खिदमत करूंगी और बाकी कुछ नहीं। वो दो टोक अंदाज में कहते बेड पर एक तरफ लेट गई थी। उन्होंने तासुब से मेरे बाप को देखा, मगर वो कुछ नहीं बोली। वो सो कब रही थी, जाग रही थी। कमरुन्निसा बेगम भी खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठी रही। ये रात का न जाने कौन सा पहर था जब थके हारे अंदाज में हसन सीढ़ियां उतरता नीचे आया। नीचे लाउंज में सन्नाटा था। वो खामोशी से दादी जान के कमरे के सामने आया। दरवाजा बंद था। हल्की सी दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुआ। वो बैठ के एक तरफ करवट लेकर आंखें बंद की कि लेटी थी। दादी जान कुर्सी पर बैठी हाथ में पकड़ी हुई तस्वीर पढ़ रही थी। वो जाग रही थी। हसन को अंदर आते देख उनके चेहरे पर अफसोस सा फैल गया। आपको भी वही सब लगता है जो रुबाब ने मुझसे कहा? दादी जान के कदमों के पास बैठकर उसने बड़ी उम्मीद से उन्हें देखकर पूछा। दादी जान ने प्यार से अपने पोते के बालों में हाथ फेरा, जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो सच कह रही थी हसन, तुम अपना कोई रिश्ता नहीं संभाल पाते। तुम मशीन नहीं हो, इंसान हो। अपने जज्बों का इजहार किया करो। तुम्हारे वालिदैन की मौत अल्लाह का फैसला थी, उसके बावजूद मैं तो थी ना। मैंने तुम्हें संभाला, प्यार दिया, तुम बड़े हुए, तो अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी, रुपया पैसा दिया। तुम्हें पता है
لوگ چند روپے کے لیے پوری زندگی ترستے رہتے ہیں اور تم صرف 30 برس کی عمر میں بہت بڑے کاروبار کے مالک بن گئے۔ تمہاری بیوی مر گئی مگر وہ بھی خدا کی مرضی تھی۔ تم نے اس کے غم کو بھی اپنے دل پر سوار کر لیا، اس پچھتاوے کا شکار ہونے لگے کہ وہ تمہاری وجہ سے مر گئے۔ تم اسی کے غم میں گھلنے لگے، تمہیں لگا ہر چیز پر سے تمہارا حق اٹھ گیا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ زندگی اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے اور یہ لڑکی، یہ تمہاری محبت کی حقدار ہے۔ اسے ثابت کیا ہے کہ وہ کم ظرف نہیں ہے، تو تمہیں بھی اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے۔ وہ پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ حسن باجوہ نے بے بسی سے بیڈ پر سوتی رباب کو دیکھا۔ قمر النساء بیگم گہری سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں باہر جا رہی ہوں، تہجد کی نماز پڑھنے۔ اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے۔ وہ خفگی سے کہتے پلٹ گئی تو دھیرے سے چلتا اس کی سمت آیا۔ اس کی صرف آنکھیں بند تھی، وجود میں ہوتی ہلکی ہلکی لرزش اسے بتا رہی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے۔ حسن باجوہ آہستگی سے اس کی پینٹی سے پر بیٹھا۔ رباب نے اس کے ہاتھ کے لمس کو اپنے نرم گلابی پیروں پر محسوس کیا۔ وہ یکدم گھبرا کر اٹھ کر بیٹھی۔ تم سچ کہہ رہی تھی، میں پہلے ہی بہت سارے رشتے کھو چکا ہوں، مام، ڈیڈ، اور اب مجھے لگتا ہے دادی بھی مجھے چھوڑ کر جانے والی ہے۔ اینی تو چھوڑ کر ہی چلی گئی، میرا بچہ بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے چل بسا۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے کسی خوشی پر میرا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ میں جو کرتا ہوں بالکل ٹھیک کرتا ہوں۔ مجھے آج تم نے بتایا کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں۔ میری غلطیوں کے باعث یہ سب ہوتا رہا، مگر اب نہیں ہوگا۔ اگر خدا نے ایک اچھی لڑکی میری زندگی میں شامل کرتی ہے تو میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ پچھلی کئی راتوں سے تمہاری موجودگی محسوس کر کے میرے دل کو سکون آتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں اعتراف کر رہا تھا۔ رباب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں جھوٹی محبت کا وعدہ نہیں کروں گا، نہ ہی دعویٰ، مگر مجھے تمہاری عادت ہونے لگی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ کیا تم میری بات مانو گی؟ وہ امید بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ رباب نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ وہ تو پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ آج اس کے شوہر نے اسے دل سے قبول کر لیا تھا، تو اس سے بڑی بات اور کیا تھی؟ تو پھر آپ اپنے کمرے میں چلو، کیونکہ میں یہاں دادی کے سامنے تو گلے بھی نہیں لگا سکتا، چونکہ میرا شدت سے دل جا رہا ہے۔ وہ ہلکی سی شوخی سے بولا۔ رباب سر پڑ گئی۔ کیسے پینترا بدلا تھا اس شخص نے؟ کل تک تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا، اور آج حسن باجوہ کے اوپر چڑھا ہوا خول ٹوٹنے لگا تھا، اور اندر سے جو شخصیت نکل رہی تھی، رباب کو اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے سے نکل آئی۔ دادی جان نے ان دونوں کو ایک ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتے ہوئے بڑے دل سے دیکھتے ہوئے دعا دی تھی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، کمرے میں آتی رباب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج کیا انصاف کرنا ہے تم نے؟ تم جیسی بھی ہو مجھے قبول ہو۔ میں جانتا ہوں تم اولاد پیدا نہیں کر سکتی، مگر میرے لیے تم ہی کافی ہو۔ وہ محبت بڑے لہجے میں بول رہا تھا۔ رباب کے دل میں ڈھیروں سکون اترنے لگا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، میرا نہ تو کوئی حادثہ ہوا تھا اور نہ ہی میرا کوئی آپریشن۔ اس وقت میں بہت پریشان تھی، میں عادل سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ آپ مجھے چھوئیں نہ، اسی لیے میں نے وہ سارے جھوٹ بولے تھے، مگر حقیقت ہے کہ وہ سب بلا جواز تھے، ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ وہ دھیمی آواز میں اسے بتا رہی تھی۔ حسن کے چہرے پر حیرت پھیلی اور پھر اس نے آہستگی سے رباب کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ تو خدا کا اور بھی بڑا انعام ہے میرے لیے۔ یا اپنی خوش قسمتی پر رشک کرو یا حیران ہو، سمجھ نہیں آ رہا، مگر میرا خیال ہے کہ پہلے میں کچھ اور کر لیتا ہوں۔ سنجیدگی سے کہتے کہتے اس کے لہجے سے شوخی ٹپکی تو رباب سرخ پڑ گئی۔ حسن کی گرفت اپنے گرد محسوس کرتے وہ طمانینت سے مسکرا دی۔